ذرا ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اپنے دل کے بارے میں سوچئے۔ اگر دنیا کے تمام لوگ آپ کو نیک سمجھتے ہوں، لیکن آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ صرف آپ اور اللہ جانتے ہوں، تو پھر آپ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، کپڑے صاف رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھا بولتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا ہے؟ وہاں حسد بھی ہو سکتا ہے، غصہ بھی، کسی سے بدلہ لینے کی خواہش بھی، دنیا کی بے حد محبت بھی، اور کبھی ایسی خواہش بھی جسے ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان دوسروں سے اپنے دل کی بہت سی باتیں چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں صرف ظاہری اعمال کی طرف نہیں بلکہ ایک قلب سلیم کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی وہ دن جب نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے۔ ذرا غور کیجئے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں ہماری ظاہری کامیابیاں، ہماری شہرت، ہماری دولت، لوگوں کی تعریفیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی، سب پیچھے رہ جائیں گی، اور سوال یہ ہوگا کہ دل کی حالت کیا تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر قلبی کی بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی فوراً دور کرنا ضروری ہے۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان زبان سے ذکر کرنا چھوڑ دے یا شریعت کے مسنون اذکار کو غیر ضروری سمجھنے لگے۔ نہیں، اللہ کا ذکر زبان، دل اور عمل تینوں میں انسان کو بدل سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کہتے ہیں تو کیا صرف آواز نکلتی ہے یا دل بھی اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ذکر کرتے ہوئے بھی اپنے موبائل، کاروبار، پیسے، رشتوں اور آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ زبان اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہے، لیکن دل دنیا کی کسی اور گلی میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذکر واقعی دل کو چھونے لگے تو سب سے پہلے انسان کے اندر کیا بدلتا ہے؟ شاید آپ کہیں گے کہ سکون آتا ہے، لیکن ممکن ہے اصل تبدیلی اس سے بھی پہلے شروع ہو جائے۔ ممکن ہے اللہ کی یاد آپ کو سب سے پہلے دوسروں کی خامیاں نہیں بلکہ اپنی خامیاں دکھانا شروع کر دے۔ جس بات پر پہلے آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا وہ اب اندر سے چبھنے لگے۔ جس گناہ کے بعد پہلے آپ آرام سے زندگی جاری رکھتے تھے، اب دل کہے کہ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ جس نماز کے چھوٹ جانے سے پہلے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، اب اس کے چھوٹنے پر اندر سے کمی محسوس ہونے لگے۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو شاید یہ سفر کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے، کیونکہ دل کے زندہ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب سے دوری کو محسوس کرنے لگے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں سے اصل راز شروع ہوتا ہے۔ کیا دل کا یہ احساس صرف ضمیر کی آواز ہے، یا قرآن ہمیں اس کے بارے میں ایک اور حقیقت بتاتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم اسی سوال کے اندر جائیں گے، کیونکہ ذکر قلبی کی شاید سب سے حیران کن نشانی وہ سکون نہیں جس کے بارے میں سب بات کرتے ہیں، بلکہ وہ بے چینی ہے جو انسان کو گناہ سے واپس اللہ کی طرف لے آتی ہے۔ اب ذرا اپنے ماضی کو یاد کیجئے، کوئی ایسا گناہ یا غلطی جس کے بعد آپ نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا ہو کہ سب کرتے ہیں یا بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ وہی غلطی دوبارہ ہوئی اور اس بار دل نے آپ کو چین نہ لینے دیا؟ یہی احساس بہت اہم ہے، کیونکہ قرآن النفس اللوامہ یعنی ملامت کرنے والے نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا، اپنے اعمال پر غور کرتا اور جواب دہی کو یاد رکھتا ہے تو اسے اپنی حقیقت زیادہ واضح نظر آنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس غصے کو وہ اپنی شخصیت سمجھتا تھا وہ کمزوری بھی ہو سکتا ہے، جس تکبر کو وہ اعتماد سمجھتا تھا اس میں دوسروں کو کمتر سمجھنے کی عادت بھی ہو سکتی ہے، اور جس دنیاوی خواہش کو وہ کامیابی سمجھ رہا تھا شاید وہ اللہ کی یاد کے لیے دل میں جگہ ہی نہیں چھوڑ رہی۔ اسی لیے ذکر کو صرف تعداد سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ سوال یہ بھی ہے، کیا ذکر نے آپ کو اپنے آپ سے سچ بولنا سکھایا؟ کیا کسی کو تکلیف دینے کے بعد معافی مانگنے کا احساس پیدا ہوا؟ کیا گناہ میں گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کوشش ہوئی؟ اگر ایسا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھے، کیونکہ بڑی تبدیلیاں اکثر خاموشی سے آتی ہیں۔ ایک دن انسان محسوس کرتا ہے کہ جس تعریف کی اسے پہلے ضرورت تھی اب وہ اتنی اہم نہیں رہی۔ جس غصے میں وہ دنوں جلتا تھا اب دل کہتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، اور جس گناہ کے بغیر رہنا مشکل تھا اب اس کی طلب کم ہونے لگی ہے۔ یہی مسلسل ذکر، توبہ، عبادت، قرآن، دعا اور نفس کی تربیت کا ممکنہ اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار،
اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اس اطمینان کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں دکھ ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکھ کے اندر انسان کو یہ سہارا حاصل رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حالت جانتا ہے اور میں اس کی طرف واپس جا سکتا ہوں۔ یہی دنیا کے سکون اور روحانی اطمینان میں فرق ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر قلبی ذکر واقعی دل کو بدل رہا ہو تو کیا اس کا اثر صرف عبادت کے وقت نظر آئے گا یا انسان کے غصے، تنہائی، فیصلوں اور لوگوں کے ساتھ رویے میں بھی ظاہر ہوگا؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اگلی کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی تبدیلی کی کہانی جب انسان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے رب سے ایک گہرا تعلق محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب ایک سوال خود سے کیجئے، جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، فون ایک طرف ہو، ہر طرف خاموشی ہو اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، تب آپ کا دل کس کو تلاش کرتا ہے؟ انسان کی اصل کیفیت اکثر تنہائی میں سامنے آتی ہے۔ دن بھر کام، کاروبار، دوست، خاندان اور سوشل میڈیا میں مصروف رہنے کے بعد جب سب خاموش ہو جاتا ہے تو دل کی حقیقت سامنے آنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر قلبی کی اصل خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، جب زندگی کے عام لمحوں میں بھی اچانک دل کو یاد آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ بازار میں ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، کام کر رہے ہوں یا تنہائی میں بیٹھے ہوں اور اچانک دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے بغیر کسی شور یا اعلان کے۔ قرآن ہمیں حضرت یونس کا واقعہ سناتا ہے، جو مچھلی کے پیٹ، سمندر اور رات کی تاریکی میں بے بسی کی حالت میں تھے، لیکن اسی وقت انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ انہوں نے پہلے اللہ کی توحید بیان کی، پھر اس کی پاکی اور اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غم سے نجات دی اور فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس میں ایک گہرا سبق ہے، جب دل اللہ کی طرف لوٹنا سیکھ لیتا ہے تو مشکل میں انسان کا سہارا سب سے پہلے اپنے رب کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسباب چھوڑ دے۔ اسلام عملی کوشش، مشورے اور علاج سمیت اسباب اختیار کرنا سکھاتا ہے، مگر دل کا بھروسہ اللہ پر رہتا ہے۔ آپ دنیا کو چھوڑتے نہیں، لیکن دنیا کو اپنا رب بنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان سمجھتا ہے کہ لوگ اور رشتے اہم ہیں، مگر زندگی کا مکمل سہارا صرف انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ حالات، لوگ، صحت اور دولت سب بدل سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف واپسی ہر حال میں ممکن ہے۔ ذکر قلبی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہر وقت روتا رہے یا دنیا سے الگ ہو جائے۔ آپ کام کریں، ہنسیں، گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، کاروبار کریں، مگر ان سب کے درمیان دل اللہ کو نہ بھولے۔ کبھی مسجد میں بیٹھ کر زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے، مگر دل دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے، اور کبھی کام کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی نعمت یاد آتی ہے اور دل سے الحمدللہ نکل جاتا ہے۔ اصل تعلق تب مضبوط ہوتا ہے جب انسان اللہ کو صرف مصیبت میں نہیں بلکہ آسانی میں بھی یاد کرے۔ پریشانی میں یا اللہ کہنا آسان ہے، مگر کامیابی کے بعد یا اللہ تیرا شکر ہے کہنا بھی اسی تعلق کی علامت ہے۔ اور اب اصل سوال باقی ہے، اگر دل میں اللہ کی یاد بڑھ رہی ہو تو اس کا سب سے واضح ثبوت کہاں نظر آئے گا؟ آنسوؤں میں، کسی غیر معمولی کیفیت میں، یا انسان کے کردار میں؟ اگلے حصے میں ہم اسی سوال کو ایک صوفیانہ روایت کے ذریعے سمجھیں گے، کیونکہ ممکن ہے روحانی سفر کی سب سے بڑی علامت وہ نہ ہو جو آپ محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ ہو جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے ایک اہم سوال سنیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ گھنٹوں ذکر کرے لیکن لوگوں سے بدتمیزی کرے، غصے میں جلدی آئے، دوسروں کو حقیر سمجھے اور معاف نہ کرے، تو کیا صرف زبان کا ذکر اس کے دل کی تبدیلی کا ثبوت ہے؟ یہی سوال ہمیں ذکر قلبی کی اصل گہرائی تک لے جاتا ہے۔ صوفیانہ تعلیمات میں یہ بات بار بار سامنے آتی ہے کہ اگر اللہ کی یاد دل پر اثر ڈال رہی ہو تو اس کا اثر آہستہ آہستہ اخلاق اور معاملات میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں ایک طالب علم اپنے شیخ سے خاص روحانی کیفیت اور مقام کی خواہش کرتا ہے، لیکن شیخ اسے کوئی پراسرار وظیفہ دینے کے بجائے اپنے نفس اور لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو دیکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیونکہ انسان خود کو بہت عاجز اور نیک سمجھتا ہے، لیکن جب کوئی اس کی بات نہ مانے، تعریف نہ کرے، اس سے آگے نکل جائے یا اس کی غلطی بتائے تو غصہ، حسد اور اناس سامنے آ جاتی ہے۔
یہی ذکر قلبی کا اصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو اگر ذکر سے دل میں اطمینان بڑھ رہا ہے، کیا ہر معمولی بات پر غصہ بھی بڑھتا رہنا چاہیے؟ اگر ہم روزانہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو کیا دوسروں کو معاف کرنا ہمارے لیے ہمیشہ مشکل ہونا چاہیے؟ ذکر کا مقصد انسان کو دوسروں سے بڑا محسوس کرانا نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی حقیقت واضح کرنا ہے۔ حقیقی روحانی سفر انسان کو عاجزی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے دوسروں کے عیبوں سے پہلے اپنے نفس کے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ ہر بحث جیتنا، ہر بات کا جواب دینا اور ہر تنقید پر غصہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ جانتا ہے کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، مجھے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ البتہ نرم دل ہونے کا مطلب ظلم برداشت کرنا یا حق و باطل میں فرق ختم کرنا نہیں۔ انسان اپنا حق لے سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، لیکن دل کو نفرت اور انتقام کا مستقل گھر بنانے سے بچ سکتا ہے۔ کیونکہ زبان سے اللہ کہنا آسان ہے، لیکن غصے کے وقت اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ تنہائی میں گناہ کا موقع ہو اور رک جانا مشکل ہے۔ طاقت ہاتھ میں ہو اور بدلہ نہ لینا مشکل ہے۔ یہی مشکل لمحے انسان کے اندر کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ آج کتنی تسبیح پڑھی، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کتنی بار غصہ روکا، کتنی بار معاف کیا، کتنی بار اپنی غلطی تسلیم کی، کتنی بار کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت بچائی، اور کتنی بار تنہائی میں اللہ کو یاد کیا۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر زبان سے نکل کر کردار میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان خود محسوس کرتا ہے کہ وہ بدل رہا ہے، یا یہ تبدیلی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ کئی مہینوں بعد اچانک احساس ہوتا ہے کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا؟ اگلے حصے میں ہم انہی خاموش تبدیلیوں کو دیکھیں گے، اور ممکن ہے ان میں سے کوئی علامت آپ اپنی زندگی میں پہلے ہی محسوس کر رہے ہوں۔ اب ذرا ایمانداری سے خود سے پوچھیں، کیا آپ واقعی بدل رہے ہیں یا صرف اپنی عبادتوں کی تعداد گن رہے ہیں؟ کیونکہ روحانی تبدیلی اکثر خاموشی سے آتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ گناہ کے بعد آپ پہلے جیسے بے حس نہیں رہتے۔ غلطی کے بعد دل آپ کو اللہ کی طرف واپس آنے، استغفار اور توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے دوبارہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ فرق یہ ہے کہ اب آپ گناہ میں رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ بار بار واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف آپ کے لیے پہلے جتنی ضروری نہیں رہتی۔ آپ تعریف سے خوش ضرور ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پوری شناخت لوگوں کی رائے پر منحصر نہیں رہتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کے عمل کو جانتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ خود کو روکنے لگتے ہیں۔ پہلے فوراً جواب دیتے تھے، اب چند لمحے رک کر سوچتے ہیں کہ کیا میرا یہ رد عمل اللہ کو پسند ہوگا؟ کبھی یہی چند سیکنڈ انسان کو بڑی ندامت سے بچا لیتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ مصیبت میں آپ کی پہلی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ پریشانی، آنسو اور خوف پھر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان دل کہتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی نہیں روئیں گے، بلکہ یہ ہے کہ روتے ہوئے بھی آپ جانتے ہوں کہ کس کے سامنے رونا ہے۔ پانچویں اور خوبصورت علامت یہ ہے کہ خوشی میں بھی اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ ہم اکثر بیماری، نقصان یا مشکل میں دعا کرتے ہیں، لیکن جب صحت، رزق اور خوشی ملے تو کیا دل اللہ کو یاد کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، یعنی وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یوں ذکر صرف مشکل حل کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا، بلکہ زندگی کو دیکھنے کا انداز بن جاتا ہے۔ نعمت ملے تو الحمدللہ، مشکل گزرے تو الحمدللہ، کوئی سبق ملے تو الحمدللہ، اور جب خواہش پوری نہ ہو تو دل آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن ان علامات کو دیکھ کر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا خطرناک ہے۔ اگر ذکر آپ کے اندر غرور پیدا کر دے کہ میں تو اللہ والا ہوں اور باقی غافل ہیں، تو نفس نے عبادت کو بھی تکبر کا ذریعہ بنا لیا۔ حقیقی تبدیلی انسان کو عاجزی دیتی ہے۔ وہ دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے دل کی فکر کرتا ہے۔ کبھی دل حاضر ہوگا، کبھی غافل، کبھی ذکر میں لذت ہوگی اور کبھی صرف کوشش کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ ہر بار دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں تو یہ واپسی بھی ایک نعمت ہے۔ اور اب آخری سوال باقی ہے۔ اگر ذکر قلبی کی اصل علامت کوئی عجیب خواب، پراسرار کیفیت یا کرامت نہیں، تو پھر اس کی اصل منزل کیا ہے؟ یہی سوال ہمیں ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے تک لے جاتا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے کہ ذکر کا مقصد صرف دل کو سکون دینا نہیں، بلکہ دل کو اس رب کے ساتھ جوڑنا ہے جسے وہ ہر حال میں یاد رکھ سکے۔
اب ہم پوری گفتگو کے سب سے اہم سوال پر آتے ہیں۔ آخر انسان ذکر قلبی کیوں کرے؟ کیا صرف سکون کے لیے، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، یا کسی غیر معمولی کیفیت کے لیے؟ نہیں، ذکر کا مقصد اس سے کہیں گہرا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص صرف ضرورت کے وقت آپ کو یاد کرے اور کام ختم ہوتے ہی بھول جائے، تو کیا آپ اسے اپنے دل کے قریب سمجھیں گے؟ پھر اپنے اور اللہ کے تعلق کو دیکھیے۔ کیا ہم بھی صرف مشکل میں یا اللہ کہتے ہیں لیکن آسانی میں اسے بھول جاتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر صرف ایک عمل نہیں رہتا بلکہ تعلق بننا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورۃ البقرہ 152۔ لیکن ذکر کوئی جادوئی فارمولہ نہیں کہ چند دن کرنے سے ہر مشکل ختم ہو جائے، اور نہ ہی یہ نماز، قرآن، شریعت یا نیک اعمال سے آزادی کا راستہ ہے۔ حقیقی ذکر انسان کو ان چیزوں کے اور قریب لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ذکر کے بعد نماز کی قدر بڑھے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو، گناہ سے بچنے کی کوشش بڑھے، لوگوں کے حقوق کا احساس پیدا ہو، توبہ آسان ہو اور انسان اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھے، تو یہ ذکر کے خوبصورت ثمرات ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت ذکر کرے اور ساتھ ظلم، تکبر، حرام کمائی اور حقوق تلفی میں مبتلا رہے، تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد انسان کو نافرمانی پر مطمئن نہیں بلکہ اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ عملی طور پر آج سے اپنے دن میں چند لمحے نکالیں۔ فون اور دنیا کی مصروفیت ایک طرف رکھ کر مسنون اذکار، قرآن، استغفار اور درود کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ صرف الفاظ نہ دہرائیں بلکہ ان کے معنی کو بھی دل میں جگہ دیں۔ استغفر اللہ کہیں تو اپنی کسی حقیقی غلطی کو یاد کریں، الحمدللہ کہیں تو اپنی کسی نعمت کو محسوس کریں، اور یا اللہ کہیں تو اپنے دل کی وہ بات اس کے سامنے رکھ دیں جو شاید کسی انسان کو بھی نہ بتا سکیں۔ پھر دن کے عام لمحوں کو بھی ذکر سے جوڑیں۔ نعمت پر الحمدللہ، گناہ کے موقع پر اللہ کا خوف، غصے میں خود کو روکنا، کسی کی مدد کرتے وقت اللہ کے لیے نیت کرنا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر زندگی میں اترنا شروع ہوتا ہے۔ اور ایک بات بہت غور سے سنیں، ذکر قلبی کا سب سے بڑا معجزہ کوئی عجیب منظر یا غیر معمولی کیفیت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ وہ انسان نہ رہیں جو پہلے تھے۔ کل جس بات پر بدلہ لینے کو تیار تھے، آج وہاں صبر آ جائے۔ کل جس گناہ کے بعد کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، آج وہاں توبہ آ جائے۔ کل جس تعریف کے بغیر دل اداس ہوتا تھا، آج اللہ کی رضا کافی محسوس ہونے لگے۔ اور کل مصیبت میں ہر دروازہ کھٹکھٹاتے تھی، آج سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ شاید یہی وہ خاموش تبدیلی ہے جو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے آج خود سے یہ نہ پوچھیں کہ میں اللہ کو کتنی بار یاد کرتا ہوں، بلکہ یہ پوچھیں کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو کیا میرا دل بھی اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے؟ کیونکہ ذکر کی اصل قیمت صرف الفاظ کی گنتی میں نہیں بلکہ اس تعلق میں ہے جو ان الفاظ کے ذریعے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے فیصلہ نہیں بلکہ ایک یاد دہانی سمجھیں۔ اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمارے دلوں کو غفلت سے نکال کر اپنی یاد سے زندہ کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، نفس کی اصلاح فرمائے، ہمیں اخلاص عطا کرے اور ریا، تکبر، حسد اور غفلت سے محفوظ رکھے۔ جب ہم بھٹکیں تو اپنی طرف واپس آنے کی توفیق دے، پریشانی میں صبر، نعمت میں شکر اور ذکر میں اپنی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں آخری وقت تک ایمان، ذکر، توبہ اور اطاعت پر قائم رکھے اور اپنے سامنے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں صرف ذکر لکھیں تاکہ یہ بات آپ کے لیے بھی ایک یاد دہانی بن جائے۔ اور قرآن، ذکر، تصوف اور انسان کے باطن سے جڑے مزید موضوعات کے لیے ڈی نالج ہب کو سبسکرائب کریں، کیونکہ شاید اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو آپ کی روزمرہ زندگی کے بہت قریب ہے۔ آخر کچھ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں لیکن دل تک کیوں نہیں پہنچتی؟